حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی دور میں یقیناً ایک بڑا مزاحمت تھی کفار کی جانب سے، اور جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، آپ نے بھی ایک غزوہ تبوک کا حوالہ دیا. تو نعتیہ شاعری صرف اس دور میں یہ تو تھی نہیں، اس کے علاوہ بھی یقیناً حضور علیہ السلام کی مدح و توصیف ہو رہی تھی، بیان کی جا رہی تھی. تو ان میں کن لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ممتاز، اور ان کے اگر کچھ حوالہ اگر آپ. ماشاءاللہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ نعت خوانی کا میں ایک خیال ابھی میرے ذہن میں ہے، نعت خوانی کو وجود میں کیسے آئی. نعت خوانی وجود میں اس طرح آئی کہ جب آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں نے ہجو کے اشعار کہے، تو اس کے مقابلے میں حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان نے، جیسا کہ بندگی صاحب نے کہا نا، کہ ایسے شاندار اشعار کا چناؤ کیا کہ اس کی ہجو کو اٹھا کے پھینک دیا. اور یہ بات میں تمام اس وقت سننے والوں سے کہوں گا، یہ آپ حضرات اہل علم ہیں، آپ غور کریں کہ ہجو کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، بہت کم مقدار میں ملتے ہیں. کیوں نہیں ملتے؟ اس لیے نہیں ملتے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے ان اشعار کو کبھی توجہ دی نہیں، کبھی اہمیت دی نہیں. آج اس محفل میں بیٹھ کے اگر ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اس کے مقابلے میں جو نعتیہ اشعار کہتے تھے نا، یہ جو ابھی شعراء کے نام بیان کیے جا رہے ہیں، شعراء کے کلام بیان کیے جا رہے ہیں، یہ اس کے جواب میں ہے. یہ سارے کے سارے اس کے جواب میں قصیدوں کے قصیدے لکھے گئے ہیں، ہزار ہزار اشعار لکھے گئے. تو مدنی زندگی میں جو سب سے بڑا ہمارا مقابلہ ہے، کافر تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کافر ہے، وہ جو درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے نا، جس کو قرآن کریم فرقان حمید کے 4 سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم کو اس حال میں چھوڑ دے کہ خبیث اور طیب ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے. خبیث کو طیب سے الگ کر دے گا. تو وہ جو خبیث تھے، وہ خبیث وہ تھے جو نعتیہ اشعار کے خلاف اشعار پڑھا کرتے تھے، حضور کی شان کے خلاف بات کیا کرتے تھے. ان کے مقابلے میں طیب ان کو فرمایا جو حضور کی شان میں نعتیں پڑھا کرتے تھے اور حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں بیان کرتے تھے. ایک خیال یہ بھی ہے کہ قرآن جو ہے وہ شاعری ہے، قرآن جو ہے وہ شاعری ہے. قرآن کریم نے اس کی بھی مذمت فرمائی، اور یہاں تک کہ جب کفار مکہ نے کہا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو کہا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. حتیٰ کہ جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے واقعہ سنایا، ایک شاعر نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقِيلَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ. اب اس میں جو استعمال ہوا ہے ابلعی اور اقلعی، یہ ایسے ورب ہیں کہ ہم وزن بھی ہیں. ابلعی کا مطلب ہے پانی نکل جائے گا، اقلعی کا مطلب ہے زمین پانی چوس لے گی. اور شاعر جو ہے نا انہی لفظوں کے اوپر مرتے ہیں، شاعر جو ہے وہ انہی لفظوں پہ مرتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں، پورا کا پورا قرآن حضور کی نعت ہے بھائی، تو جب قرآن حضور کی شان بیان کر رہا ہے اور ایسے ایسے لفظ چن کے دے کر آ رہا ہے، تو اس زمانے کے بڑے بڑے ادبا اور شعراء وہ انگشت بدندہ رہ جاتے تھے. مدینہ منورہ میں جب منافقین حضور کی شان میں کوئی بکواس کرتے تھے، اس کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ایسے ایسے اشعار پڑھتے تھے، ایسے ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ دلوں سے رنجشیں دور ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں اور آیا آپ کی بات سے، کہ اس حضور علیہ السلام کے عہد میں ایسی شاعری ہوئی، کچھ ایسے واقعات شعراء نے بیان کی، جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے حضور کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا حضرت ابو طالب کے حوالے سے، جب حضور فقط 2 سال کے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ یتیموں کے والی ہیں، جبکہ اس وقت تک تو سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس سے کسی چیز کا ظہور نہیں ہوا تھا. ایسے ہی جب وہ واقعہ ملتا ہے جو ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، اس میں جب وہ شعر پڑھا گیا، جب وہ
ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطائی، تو اس پر ہم نے روایت پڑھی کہ حضور علیہ السلام نے روک دیا. کچھ چیزیں ایسی اس وقت بھی بیان ہوئی جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے جن کا شاید ظہور بعد میں ہوا یا اس وقت نہیں تھا، تو ان اشعار کو، ان واقعات کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہ ایسے اشعار کہ جن میں بعد میں میرا یعنی اس پر پوچھا کہ حضور نے اس وقت تو جو روکا اس کی کیا مصلحت بھی تھی، اس پہ بھی تھوڑا سی اگر آپ روشنی لیکن وہ تو دیکھ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس کا جواب علماء نے بڑا شاندار دیا ہے. وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کا مقصد، جو بنو نجار کی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھیں اور اس میں کہہ رہی تھیں کہ ہمارے پاس وہ نبی ہیں جو کل کی خبر جانتے ہیں، بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے. تو حضور نے فرمایا نہیں یہ مت کہو، تم وہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی، یعنی کہ غزوے والا شعر پڑھ رہی تھی. تو اس کے اوپر بعد احباب جو ہے نا اس کو دلیل بناتے کہ دیکھو جب اس بچی نے کہا کہ ہمارے پاس وہ نبی ہیں جو کل کی خبر جانتے ہیں، تو حضور نے اس کو منع کر دیا. تو منع کرنے کا مقصد وہ نہیں ہے جس کی تشریح آپ کریں گے. منع کیا حضور نے تو وہ نہیں ہے جو تشریح آپ کریں گے. منع جب کیا حضور نے تو تشریح وہ ہوگی جو ہم اہل بیت سے پوچھیں گے. اب اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں، امام زین العابدین بتا رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کا مقصد یہاں پر انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری ہے کہ حضور عاجزی فرما رہے ہیں. اور خود حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا ہے. تو جس کو رب نے ادب سکھایا ہو وہ امت کو عاجزی کرنا سکھا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے ولا فقرہ، مجھے کوئی فخر نہیں ہے اس بات پر. کیوں فخر نہیں ہے بھائی؟ تحدیث نعمت کے طور پر ہو سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اپنے عمل سے کہ یہاں پر ادب ہے، تعظیم ہے. اور اس بچی کے اس قول کے بعد کیا امام زین العابدین کے اشعار میں ایسے اشعار نہیں کہ جس میں آپ نے حضور کے غیب کی بات کی ہے؟ امام زین العابدین کے بعد آپ آ جائیں امام جعفر صادق کے کیسے اشعار ہیں، اور دیگر ہمارے ائمہ اہل بیت نے حضور کی شان میں اشعار کہے. میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا تو ان کا واقعہ ہے یا حضرت زید کا واقعہ ہے. حضرت آپ مجھے وضاحت کر دیجئے گا کیونکہ آن لائن پروگرام جا رہا ہے، معلوم ہے بعد میں مولویوں نے پکڑ لیا مجھے. تو ایسے ہی ہے، حافظہ اور یادداشت جو ہے نا وہ اسی طرح چلتی ہے، کبھی کام کرتی ہے کبھی کبھی رک جاتی ہے. کہ 10 سال کی عمر میں یہ اپنے والد سے بچھڑ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور غلام پیش کر دیے گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ. ان کے والد پتہ نہیں کہاں خاک چھانتے گھومتے یہ جب مدینہ منورہ پہنچے، ان کو پتہ لگے ان کا بیٹا وہاں پر ہے. ان کے والد نے ایسا زبردست قسم کا کلام کہا ہے، کئی اشعار ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. اب آپ سنیں، حضور کی شان میں نہیں ہے، اپنے بیٹے کی محبت میں. مفسرین نے اس کو تفسیر میں بیان کیا ہے کئی جگہ پر. تو وہ سارے اشعار سن کر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا درد سمجھتا ہوں، میں تمہارے بیٹے کو بلا لیتا ہوں، تم اسے لے جاؤ. آپ نے زید کو بلوایا اور بلا کر کے سامنے کھڑا کر دیا. زید نے اپنے باپ کو دیکھا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا. آقا کریم کی شفقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ باپ کی شفقت بھول گیا، وہ آگے نہیں بڑھا. باپ نے جو اتنے اشعار گئے، اتنا درد بڑا، میں زمانے بھر کی خاک چھان کے تجھ تک پہنچا ہوں. اس نے کہا کہ میں جن کی آغوش میں ہوں نا، اس کے بعد مجھے کسی اور آغوش کی ضرورت نہیں.